السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ نیب کے خلاف تو میں نے بہت ہی باتیں کی اور پھر کرتا رہوں گا جب تک یہ ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا نیب والوں کو۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے، یہ جو ایک قسم کا مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور اس میں مینلی ہم سبھی ایکیوز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، کہ جی ان کے آنے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہے، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں، مگر ایز اے اکنامسٹ، آئی ایم اکنامسٹ آلسو، ماسٹرس ہے اکنامکس میں، تو کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، مگر کچھ جو ہے نا ریئلٹیز ہیں، حقائق ہیں جو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اوور آل دیکھیں، جب یہ پرائم منسٹر صاحب آئیں، عمران خان صاحب، اور ایک دم سے ان کو کووڈ ملا، اور عام آدمی کو تو یہ پتہ نہیں ہے نا کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں، پوری ورلڈ کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ اور میں اکنامسٹ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے، ہمیں بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھنا پڑے گا، مگر اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم نہیں آیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے روٹی سب کو مل رہی ہے۔ مگر یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی دنیا جو ہے پرانے زمانے میں بھی انٹرنیشنل ٹریڈ پہ چلتی تھی، تو جب بارٹر ٹریڈ کا زمانہ تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز، اور قبل مسیح میں تو بھی وہ مل ملا کے چلتے تھے، اور یہاں سے اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، مگر اب یہاں سے سندھ سے کوئی چیزیں جاتی تھی، ایجپٹ سے کچھ چیزیں آتی تھی، اس طرح اور سندھ یہاں تک نہیں تھا، سندھ ملتان سے بھی آگے تھا، اور ایک زمانے میں گلگت تک تھا، تو اس طرح چلتا تھا کاروبار۔ آج کے زمانے میں تو ہم ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم باہر سے لاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ان کو ایسے ڈگ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ سونا ہے تو دبا ہوا ہے، پیٹرول ہے تو دبا ہوا ہے، اور بہت سارے میٹلز ہیں جو ہمارے پاس دبے ہوئے ہیں، انٹیپڈ ہیں۔ وہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے ان لوگوں نے، جو ماضی میں رہے ہیں، یہ جو اور کمیشنوں کے جو شوقین تھے، ان کمیشنوں کے شوقین لوگوں نے اپنے جیبیں تو بھری، انڈسٹریاں لگائیں، دبئی میں کاروبار کیا، اور وہاں بڑے بڑے امپائرز انہوں نے سیٹ کیے، بڑے بڑے محل لے لیے انہوں نے، انگلینڈ میں، ادھر ادھر فرانس میں، اور انہوں نے اپنے لیے سب کچھ کیا، ہمارے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اور انفارچونیٹلی نیب پہ آ جاؤں گا، نیب والوں نے بھی ان کو صحیح حساب سے پکڑ نہیں کی ان کی، تو جیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ لائے کہاں سے تھے تم، یہ بات کی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ تو اس طرح یہ بنتے گئے، کوئی ماڈل ٹاؤن سے نکل گیا، کوئی کدھر پہنچ گیا، کوئی وہاں سے اس سے اپنا آواری کے پیچھے ایک چھوٹا ہی بنگلہ تھا،
وہاں سے نکل کے کہاں محلوں میں چلا گیا. تو چلتے 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 یہ لوگ بنتے 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 پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اور ہم پاکستان میں غریب لوگ، غریب ہوتے ہوتے غریب ہی رہ گئے. تو اس طرح مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیسے لیتے تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا کہ ذلیل ہوتا. حیدرآباد تو آدھا خرید لیتا میں، ذلیل بھی ہوتا. تو اللہ کا خوف نہیں ہے جس کو تو ذلیل یہاں نہیں تو وہاں ہوگا، پر یہاں بھی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر آدمی دال روٹی بھی چلتا ہے عزت کے ساتھ تو پھر وہ نہ امریکہ گھوم سکتا ہے اور نہ وہ مجھے سب پتہ ہے. کوئی امریکہ پھر رہا ہے، کوئی کدھر پھر رہا ہے، کوئی کدھر کسی نے بنائے ہوئے، کوئی امریکہ میں بنایا ہوئے، کسی نے لنڈن میں بنائے، فرانس میں بنائے، کسی نے دبئی میں بنایا. یہ سب میرے پاس پورا ریکارڈ ہے. تو آہستہ آہستہ میں لاؤں گا. مگر بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو پھر آ جاتا ہوں میں مہنگائی پہ، یہ اس طرح صرف یہاں اس گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے مسئلہ. جو ایک آدمی کو جب آپ خالی کھوکھا دے دیں گے تو اس میں بچا ہی کچھ نہیں ہے. ہاں کچھ کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، جیسے کہ ہر آدمی یا بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے. سوال یہ ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہیں، اب تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں ہے، اور ان کے ذمہ لگایا جائے ان کے اسسٹنٹ کمشنرز کے کہ جاؤ یہ پیٹرول پمپوں کو چیک کرو کہ ان کا جو پیمانہ ہے وہ صحیح ہے، جو یہ لیٹر میں دے رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں ہے. جاؤ پرائسز چیک کرو مارکیٹ میں، کیونکہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ بیس کرتا ہے، یہ اکانومی کا بیسک اصول ہے، بیسک پرنسپل ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اگر ٹماٹر ہم اتنے زیادہ اگا رہے ہیں کہ وہ پھینک رہے ہیں، مگر جب آپ کراچی میں خرید رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ 150 روپے کلو میں وائے. تو باقی جو دکانوں پہ جائیں تو ریٹ جو ہیں وہ ایک ہیں، سیل دوسرے پہ کر. یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ بیوروکریسی کی ذمہ داری، یہ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری، یہ ایس ایس پی علاقے کا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ڈنڈا اٹھائے. ایسی بات نہیں ہے. تو آپ جب اپنا کام کریں گے تو وہ اسی طرح آٹا تو آپ کو دے رہے ہیں، مگر اس میں کچرا ہے، اس میں کون سی گندم پیسی ملائی ہوئی آپ لوگوں نے. یہ ٹنز آف ٹنز، ہزاروں ٹن گندم جو سڑی ہوئی جو ہے وہ بیچ رہے ہیں آپ لوگ، اور مل والے خرید کے اس میں ملا دیتے. یہ بات غلط ہے. چینی کی قیمت ہے کہ چینی کی کنٹرول نہیں ہے، آؤٹ آف دا کنٹرول ہے. وہ ایک ڈپارٹمنٹ پہلے ہوتا تھا جو ان کو پرائسز کو کنٹرول کرتا تھا، وہ بالکل ایسے بیکار فارغ بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں کرتے سوائے کہ وہ اپنی منتھلیاں جا کے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. فوڈ انسپیکٹرز ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، اور راشننگ آفیسرز، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اور فوڈ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اپنا کام ہی نہیں کرتے. اسی طرح وہ اپنا میڈیکل اسٹورز پہ وہ نہیں ہے، اپنا ڈرگ انسپیکٹرز کا وجود ہی نہیں ہے. جو مرضی ہے دوائیں بیچیں، جس مرضی سے بیچیں. تو یہ ایک طوفان مچا ہوا ہے. اور انفارچونیٹلی کچھ آدمی اپنے خان صاحب کے ساتھ ایسے ہیں جن کو تجربہ ہے ہی نہیں ایڈمنسٹریشن کا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایڈمنسٹریشن کس طرح چلائی جاتی ہے. اور اسی طرح یہ اپنے مجھے شکایتیں ملی ہیں کے پی کے میں سے کہ پولیس کی بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں. آئی جی تو یہ موزم اچھا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر کنٹرول آدمی نہیں کرتا ہے تو چھوڑ دے. تو ایسے اپنا نام بگاڑنے خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح میں آئی جیز پہ آؤں گا، ایک ایک آئی جی کی بات کروں گا تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ جہاں پہ جس کی ماضی میں اچھی ریپوٹیشن رہی ہے، موزم کی اچھی رہی ہے، تو آپ وہاں بیٹھے ہو موزم، تو یہ آپ کے یہاں فرنٹیئر سے جو میں کیونکہ چیئرمین پاکستان کا ہوں،
اور اینٹی کرپشن فورم پورا پاکستان کا جو ہے، کوئی ایک صوبے کا نہیں ہے. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ فرنٹیئر سے اچھی خبریں بھیجیں، کنٹرول کی خبر. آپ کی جو لوگ ہیں وہ آپ کی تعریف کریں. فرنٹیئر کے لوگ تو یہاں امن امان ہے، یہاں پہ کوئی کرپشن نہیں ہے. تو اس طرح کام چلے گا. تو اس مہنگائی میں بھی بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں، ان پہ ڈنڈا اٹھانا پڑے گا تاکہ وہ لوگوں کی تکلیف کم ہو. لوگ بیچارے بڑے پرابلم میں ہیں. پرائم منسٹر صاحب، چیئرمین نیب صاحب، آپ کو بھی ڈنڈا اٹھانا پڑے گا. اور کیونکہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری ایکسپورٹ ان میں کرپٹ لوگوں میں، ان کا پیٹ میں سے نکالیں اور جمع کریں خزانے میں، تاکہ ہم اپنا ڈیفینس بجٹ اور یہ بجٹ ہم اپنا صحیح کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.